میدان کربلا میں جب پہنچے تو سیدنا علی المرتضیٰ رک گئے، قیام کیا اور آواز دی اصبر ابا عبداللہ بشط الفرات۔ ابا عبداللہ یہ لقب تھا امام حسین کا، ابو عبداللہ امام حسین کا لقب تھا۔ فرمایا میرے بیٹے ابو عبداللہ صبر کرنا، بیٹے ابو عبداللہ صبر کرنا، اس دریائے فرات کے کنارے صبر کرنا۔ وقلت ماذا، میں نے پوچھا سیدنا علی المرتضیٰ سے کہ کیا ہوا، آپ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ ابو عبداللہ کو دریائے فرات کے کنارے صبر کرنے کی تلقین، ہماری سمجھ میں یہ ماجرا نہیں آ رہا، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، میں ایک دن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وعیناہ تفیدان، آپ کی چشمان مقدس سے آنسو روا تھے۔ قلت یا نبی اللہ اغضبک احد، کیا کسی شخص نے آپ کو ناراض کر دیا ہے؟ کیوں رو رہے ہیں؟ ما شأن عینیک تفیدان، چشمان مقدس سے آنسو کیوں روا ہیں؟ قال بل قام من عندی جبریل قبل، آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تھوڑی دیر پہلے جبرائیل میرے پاس میرے کمرے میں تھا اور جبرائیل مجھے یہ بتا کر گئے ہیں، فحدثنی ان الحسین یقتل بشد الفرات، جبرائیل امین مجھے بتا کر گئے ہیں یا رسول اللہ آپ کے شہزادے حسین کو دریائے فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا۔ قال، اور جبرائیل امین نے پوچھا هل لک الی ان اشمک من تربتہ، یا رسول اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس میدان کربلا کی مٹی آپ کو سنگا دوں جہاں حسین کا خون بہے گا؟ میں نے کہا قلت نعم، فمد یدہ فقبض قبضۃ من تراب فاعطانیها فلم املک عینی انفاضتہ، جبرائیل امین نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میدان کربلا سے سرخ مٹی لا کے مجھے دے دی، یہ وہ مٹی ہے اس مقام پہ جہاں آپ کے شہزادے حسین کو شہید کیا جائے گا۔ میں اپنے آنسوؤں پہ قابو نہیں پا سکا۔ سیدنا علی نے فرمایا میں نے کانوں سے آقا علیہ السلام سے سنا، آج عجیب اتفاق ہے کہ صفین کی طرف جا رہے تھے اور چلتے چلتے راستے میں دریائے فرات کا کنارہ اور میدان کربلا آ گیا، مجھے آقا کا فرمان یاد آ گیا، یہ میدان ہے جہاں میرے حسین کی شہادت ہوگی، یہ میدان ہے جہاں میرے حسین کی شہادت ہوگی۔ یہ وہ زمانہ ہے آپ کی شہادت سے 2 سال قبل، سیدنا علی شیر خدا کی شہادت سے، جب آپ تخت خلافت کوفہ تھا اور وہاں سے صفین جا رہے تھے، اور امام علی مقام کی عمر 30s میں تھی، اس وقت جوان تھے، شہادت کے وقت عمر مبارک 56 برس تھی۔ اس جوان شہزادے کو کہتے ہیں میرے بیٹے اس جگہ صبر کرنا، صبر کا پیکر بننا۔ یہ جو حدیث بیان کی جو کہ بہت اہم ہے، امام احمد بن حنبل کی مسند اور آپ کے فضائل صحابہ آپ کی کتاب میں حدیث نمبر 1391 ہے۔ مطابع مختلف ہوتے ہیں تو نمبر تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، کتب کا ایک طریقہ ہے، اہل علم کو معلوم ہے۔ طبرانی نے معجم کبیر میں روایت کیا، اور امام آجری جن کی کتاب الشریعہ ہے، اور یہ کتاب عقیدے کے اور اصول دین کے طور پر مسجد نبوی میں، حرم کعبہ میں، سعودی عرب سمیت دنیا کے ان ملکوں میں نصاباً پڑھائی جاتی ہے۔ امام آجوری نے کتاب الشریعہ میں خود یہ روایت بیان کی حدیث میں۔ یہ اصول الدین میں اور عقائد میں اور شریعت میں یہ سعودی عرب سمیت عرب دنیا میں پڑھائی جاتی ہے عقائد میں۔ پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام تنہا بیٹھے، چشمان مقدس سے آنسو روا ہیں۔ فطلعت، میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آگے ہوئی، آپ کی ہچکی کے ساتھ رونے کی آواز سنی، ہچکی کے ساتھ، پھر آنسو دیکھے۔ میں نے حجرہ مبارک میں جھانکا تو امام حسین چھوٹے سے شہزادے حضور کی گود میں کھیل رہے تھے، آپ پیار بھی فرما رہے تھے اور رو بھی رہے تھے۔
چوم بھی رہے تھے اور چشمان مقدس سے آنسو بھی روا تھے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، جب سے ہماری امت میں اور ہمارے مسلمان معاشروں میں یہ فرقہ واریت آ گئی ہے نا، اور اس کا غلبہ ہو گیا ہے، ہم نے بہت بری تقسیمیں کر دی ہیں۔ اب چونکہ شیعہ مسلک جو ہے جعفری اور مسلک تشیع، ان کا چونکہ سارا ایمفسس اور سارا کنسنٹریشن اور ساری ترجیح ائمہ اطہار اہل بیت اور محرم اور شہادت امام حسین پر ہوتی ہے، اور وہ اپنے انداز کے ساتھ مناتے ہیں، اہل سنت اس انداز کے ساتھ نہیں کرتے۔ مگر بدقسمتی یہ کہ فرقہ وارانہ سوچ نے ایسی تقسیم کر دی ہے کہ وہ ہم نے حسین کو شیعوں کا بنا دیا کہ حسین شیعوں کا ہے۔ بڑی بدقسمتی ہے، ایسا سوچ کر ہم اپنے آپ کو ایمان سے محروم کر دیں گے، ایمان سے محروم کر دیں گے۔ حسین کسی ایک طبقے کا نہیں، حسین مصطفیٰ کا ہے، حسین اسلام کا ہے، حسین دین مصطفیٰ کا ہے، حسین دین کا پیکر ہے، حسین سنت مصطفیٰ کا پیکر ہے، حسین شریعت مصطفیٰ کا پیکر ہے، حسین غیرت مصطفیٰ کا پیکر ہے، حسین آقا علیہ السلام کے دین کی آبرو ہے، حضور کے قرآن اور حضور کی سنت کی عزت و حرمت ہے۔ حسین کسی مکتب فکر کا نہیں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین، حسین ہر ایک کا ہے۔ اس فرقہ وارانہ سوچ نے ہمیں بڑی نعمتوں سے محروم کر دیا۔ صحابہ فلاں کے ہیں، اہل بیت فلاں کے ہیں، خدا فلاں کا ہے، نبی فلاں کا ہے، کیا تماشا ہے؟ توحید فلاں کی ہے، رسالت فلاں کی ہے، صحابہ فلاں کے ہیں، اہل بیت فلاں کے ہیں، اولیاء فلاں کے ہیں، حسین فلاں کا ہے۔ یہ فلاں فلاں اس بلا نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ یہ جو سوچ ہے، اس سوچ سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے تفرق کی سوچ نہیں دی تھی، فرمایا تھا بنی اسرائیل 72 ٹکڑوں میں بٹ گئے تھے، میری امت میں 73 ٹکڑے ہوں گے، مگر جنت پر اور ہدایت کی راہ پر وہی ہوگا سواد اعظم۔ وہ تقسیم نہیں کرے گا، وہ تقسیم نہیں کرے گا۔ لہذا یاد رکھ لیں، کبھی اس امر سے نہ ہچکچائیں۔ محبت حسین، عظمت حسین، تعلق حسین، محبت اہل بیت، مودت اہل بیت، تعظیم صحابہ، تکریم صحابہ، اتباع صحابہ، مودت اہل بیت، یہ سب ایک ہے۔ یہ مختلف رخ ہیں، سب چشمے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے پھوٹے ہیں۔ دیکھو صحیح مسلم میں حدیث صحیح ہے، کیا صحیح مسلم میں حدیث صحیح، آقا علیہ السلام نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر 2 بڑی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ بھئی ہماری کتابیں ہیں، اہل تشیع کی نہیں ہیں۔ بڑی بدقسمتی، یہ خارجیت کے اثر نے ذہن خراب کر دی ہیں کہ اہل بیت کا نام لیا تو فوری اچھے بھلے لوگ اہل سنت ہیں، حسین کا نام لیا اس کو کہا یہ شیعہ ہے، اس کے اندر تشیع ہے، اس کے اندر رجحان ہے شیعیت کا۔ خدا کے بندو، خدا کا خوف کرو، مرنا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو اور تاجدار کائنات کو کیا منہ دکھاوے؟ جو حضور کی اہل بیت کا نام لے وہ تشیع ہے، وہ کوئی ٹھیکیدار ہے حضور کی اہل بیت کا؟ میری کتاب ہے القرابہ، حدیث میں اہل بیت کی شان میں القرابہ، اور بھی وہ کتابیں ہیں، اور ایک ہے کنز الانابہ صحابہ کرام کی شان میں، ضخیم کتاب ہے حدیث کی صحابہ کرام، اور ایک ہے غایت الاجابہ، اتنی ضخیم سینکڑوں صفحوں کی اہل بیت کی شان میں۔ یہ بہت ساری الگ الگ کتب ہیں، ان کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ یہ سارے ہمارے ہیں اور ہم سب کے ہیں۔ تو چونکہ یہ رات ہے نا محرم کی، میں حدیث سنا رہا ہوں، حدیث سے صحیح ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ اب کون انکار کر سکتا ہے؟ ہم چھوڑ دیں بخاری اور مسلم کو پھر؟
اگر اہل بیت اور حسین شیعوں کا ہے تو چھوڑ دیں بخاری کو اور چھوڑ دیں مسلم کو، سب کتابیں اٹھا کے پھینک دیں۔ کہاں سے اپنا دین لائیں گے آپ؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں دو چیزیں، فَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا، اگر ان دونوں کو دامن تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا ایک اللہ کی کتاب، کتاب اللہ، اور ایک اطرتی اہل بیتی، میری اطرت اور میری اہل بیت۔ بھئی یہ تو شیعوں کی بنائی ہوئی حدیثیں نہیں ہیں، یہ تو ہماری سیاستہ کی، بخاری مسلم کی، صحیح مسلم کی۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا، اس سوچ سے نکلنا ہے اور وحدت کی طرف جانا ہے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی گود مبارک میں حسین کھیل رہے، آپ چومتے بھی ہیں روتے بھی ہیں۔ وَيَمْسَحُ جَبِينَهُ وَهُوَ يَبْكِي، آقا علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر پسینہ آیا ہوا تھا، تو آپ پسینہ پوچھتے تھے اور روتے جا رہے تھے۔ اور حدیث کے لفظ ہیں، پہلے آپ نے فرمایا سمعت نشیج رسول اللہ یبکی، اتنا روئے کہ ہچکی بند گئی میرے آقا کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور ہچکی کی آواز سن کر ہی میں نے جھانکا کہ کیا ہو گیا۔ اندر جھانکا تو حسین کھیل رہے ہیں آقا کی گود میں اور حضور کی ہچکی بند گئی ہے، رو رہے۔ اب دیکھیے نواسا اور لخت جگر گود میں کھیل رہا ہو اور کوئی چومے اور کھیل رہا ہو تو ہنس رہا ہوتا ہے بندہ یا روتا ہے؟ بتائیں نا۔ پیارا محبت ہو جس سے، نواسا ہو، پوتا ہو، نواسا لخت جگر ہو، گود میں نانا کے بابا کی گود میں کھیل رہا ہو تو آپ ہچکی باندھ کے روئیں گے یا کھیل رہے ہوں گے ان کے ساتھ؟ ہچکی باندھ کے رو رہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فقال ان جبریل کان معنا فی البیت، آقا علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ ابھی جبرائیل ہمارے ساتھ کمرے میں تھا۔ کان معنا، حسین میری گود میں کھیل رہے، جبرائیل امین میرے پاس تھے اور مجھے پیار کرتے ہوئے دیکھ کے کہا فقال تحبہ، یا رسول اللہ آپ اس کو بہت پیار کرتے ہیں؟ فقلت اما من الدنیا فنعم، ہاں اگر بات ہے دنیا کی تو سب سے بڑھ کر حسین سے پیار کرتا ہوں۔ فقال ان امتک ستقتل ھذا بارض یقال لها کربلا، یہ حدیث کے لفظ ہیں، حدیث سے صحیح۔ فرمایا اگر محبت کا یہ عالم ہے تو آقا سن لیں، آپ کی امت آپ کے شہزادے کو سرزمین کربلا میں شہید کر دے گی۔ فتناول جبریل من تربتها، جبرائیل نے پھر ارض کربلا کی مٹی لا کے مجھے دے دی۔ آگے بیان کرتی ہیں حضرت ام سلمہ فلما احیط بحسین حین قتل، جب امام حسین مکہ سے چلے اور کوفہ کی طرف جا رہے تھے اور جب میدان کربلا میں پہنچے تو آپ کا یزید کی فوجوں نے احاطہ کر لیا، گھیر لیا۔ جب گھیرا آپ کو معلوم نہیں تھا یہ میدان کون سا ہے، جب احاطہ کر لیا پوچھا قال ما اسم هذه الارض، اس میدان کا، اس زمین کا نام کیا ہے؟ قالوا کربلا، بتایا یا امام حسین اس سرزمین کا نام کربلا ہے۔ قال صدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، ارض کرب و بلا، وہ کربلا کی سرزمین آ گئی۔